बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 15 अप्रैल 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन काम आज से 15 दिन के बाद अमरीका और अफ़गान तालिबान के दरमियान दोहा के अंदर जो आज से तकरीबन 1.5 साल पहले एग्रीमेंट हुआ था वो ख़त्म होने जा रहा है, यानी उसकी तारीख़ ख़त्म होने जा रही है। अमरीका और तालिबान के दरमियान दोहा में एग्रीमेंट हुआ था, एक डेडलाइन दी गई थी, एक तारीख़ मुकर्रर की गई थी कि अमरीका और नेटो को अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से 1 मई 2021 तक निकालना होंगी। 1 मई 2021 से अफ़गान तालिबान अमलन अफ़गानिस्तान के अंदर कंट्रोल हासिल करेंगे, हुकूमत शुरू करेंगे। और इससे पहले ये भी कहा गया था कि जितने कैदी अफ़गान तालिबान के होंगे वो रिहा किए जाएंगे और काबुल हुकूमत है और इसी तरह से अफ़गानिस्तान की दीगर सियासी जमातों के दरमियान ताल्लुकात भी होंगे और उनके दरमियान मुज़ाकरात होंगे और मुश्तरका कोई हुकूमत है इनके दरमियान अगर डायलॉग होता है या इनके दरमियान कोई डील होती है उसके ज़रिए से अगर कोई मुश्तरका हुकूमत सामने आती है तो उसे भी इंस्टॉल करने का अफ़गान तालिबान को हक होगा। लेकिन आज काम पिछले 1.5 माह के अंदर पूरी दुनिया ने यह बात नोट की है कि अफ़गान तालिबान अपने वादों पर कायम रहे हैं, लेकिन अमरीका अपने वादों से मुनहरिफ रहा है। जैसे ही जो बाइडन ने जनवरी 2021 में इक़्तिदार संभाला तो कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने गलत फैसला किया है, अमरीका और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो मुआहिदा है इसे जो बाइडन की हुकूमत रद्द करती है और नया मुआहिदा होगा। और जो बाइडन ने कहा कि वो अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से नहीं निकालेंगे। फिर अमरीका ने ज़ल्म ख़लीज़ात के ज़रिए से तालिबान को मनाने की बहुत कोशिशें की हैं कि तालिबान उन्हें मज़ीद 6 माह तक अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर रखने की इजाज़त दे दें, यानी 2021 का जो साल है ये अमरीका का साल रहे और तालिबान 2021 के आखिर तक अमरीकी फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान से निकालने का ना कहें। नाज़रीन काम ये सारी चीज़ें पिछले 4-5 माह से तवातुर के साथ होती रही हैं और अफ़गान तालिबान को मनाने की कोशिशें जारी रही हैं। लेकिन अब अफ़गान तालिबान के मुसलसल इनकार के बाद, अफ़गान तालिबान के अपने मौक़िफ़ पर डटे रहने के बाद और अपने कमिटमेंट पर कायम रहने के बाद अमरीका मजबूर हो चुका है अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकालने पर। यही वजह नाज़रीन काम कल अमरीका के सदर जो बाइडन की जानिब से ऐलान किया गया कि वह अपनी फ़ौजें 11 सितंबर 2021 को निकालेंगे जब अमरीकी जंग को 20 साल मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन आज काम अफ़गान तालिबान ने कहा कि अगर अमरीका ने 1 मई 2021 से फ़ौजें ना निकाली तो अफ़गान तालिबान अमरीका पर बड़े बड़े हमले करेंगे। और इसी तरह से तुर्की के अंदर जो अफ़गानिस्तान के हवाले से एक बड़ा इजलास होने जा रहा था उसमें भी अफ़गान तालिबान ने शिरकत से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमरीका के पास कोई रास्ता नहीं बचा कि अफ़गान तालिबान को मनाया जाए, अफ़गान तालिबान से डील की जाए। इस हवाले से नाज़रीन काम अमरीका के जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने भी पाकिस्तान से रब्ता किया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा से बातचीत की फ़ोन पर और मदद की दरख्वास्त की। लेकिन पाकिस्तान ने भी हाथ उठा लिए, हाथ खड़े कर दिए और कहा कि हम अब अमरीका की मज़ीद मदद नहीं कर सकते हैं। नाज़रीन काम हर तरफ से मायूस होकर अमरीका के सदर जो बाइडन ने रात गए एक बड़ा ऐलान कर दिया कि हाँ अब अमरीका अपनी 20 साला जंग को ख़त्म कर रहा है और 1 मई 2021 से अपनी फ़ौजें निकालना शुरू कर देगा और तकरीबन 11 सितंबर 2021 तक मुकम्मल इनखला हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन काम इस बयान के बाद और इस स्टेटमेंट के बाद भी तालिबान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। तालिबान ने कहा कि इसका मतलब यह है कि एक नए अंदाज से और नए हीले से अमरीका मोहलत मांग रहा है, ढील चाह रहा है और टाल मटोल कर रहा है कि सितंबर तक हम मुकम्मल फ़ौजी इनखला करेंगे। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि 15 दिन बाकी हैं अमरीका के पास, अभी से इनखला शुरू किया जाए, जो 2500 अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान के अंदर हैं उन्हें निकाला जाए। अगर 1 मई से एक दिन भी ज़्यादा हुआ तो अफ़गान तालिबान नहीं छोड़ेंगे और अफ़गान तालिबान अमरीकियों पर हमला करेंगे। यही वजह है नाज़रीन काम अब अमरीका और नेटो के दरमियान खुफिया मीटिंग्स और राबते शुरू हो चुके हैं। अमरीका बहुत परेशान है, यहाँ तक कि अमरीका के जो खुफिया इदारे हैं जैसा कि CIA, उसके चीफ ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर अमरीका ने गैर मुल्की फ़ौजों ने अफ़गानिस्तान से इनखला किया तो CIA के लिए मुश्किल हो जाएगा अफ़गानिस्तान से मालूमात को, खुफिया इंटेलिजेंस जो मालूमात होती हैं उन्हें कलेक्ट करना, उन्हें जमा करना। और अमरीका पर अगर हमले अफ़गानिस्तान के ज़रिए से होंगे या अमरीकी मफादात को नुकसान पहुँचेगा तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी CIA या दीगर इदारों पर आयद नहीं होगी। इस वक्त नाज़रीन काम अमरीका के कैंप के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है। अमरीकी कैंप के अंदर हो या फिर नेटो कैंप के अंदर सब जगह पर मायूसी फैली हुई है, क्योंकि नेटो और अमरीका दुनिया की 44 मुल्कों की फ़ौजें सिर्फ
اس نیت سے افغانستان آئی تھیں کہ وہ چند دن کے بعد افغانستان کے اندر سے طالبان کا خاتمہ کر دیں گے اور مستقبل کے اندر کوئی بھی ایسی اسلامی حکومت نہیں آئے گی جسے دنیا دیکھ سکے یا اسلامی دنیا دیکھ سکے کہ جس کے بعد پوری دنیا کے اندر خلافت کا زور شروع ہو جائے یا پوری دنیا کے اندر اسلامی کے آئیڈیل نظام حکومت کی بات کی جائے۔ امریکہ بہادر کا اس زمانے میں بش کا اور اسی طرح سے ان کے اتحادیوں کا یہ خیال تھا کہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے خطرناک فوج ہے، ہمارے پاس دنیا کے خطرناک ہتھیار ہیں، ہمارے پاس دنیا کی ہر طرح کی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، دنیا کے اندر ہمارا غلبہ ہے، ہمارا دبدبہ ہے، لہٰذا چند دن کے اندر ہم افغان طالبان کو ملیا میٹ کر دیں گے، چند دن کے اندر ان کا صفایا کر دیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان کی طاقت رچی بسی ہوتی ہے اور جن کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا قانون ہے، اور اللہ نے اپنی اس طاقت کو، اپنے اس قانون کو پوری دنیا کے سامنے واضح کر کے دکھلا بھی دیا ہے، عملاً اسے دنیا کے سامنے رکھا ہے تاکہ دنیا عبرت پکڑے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگوں سے ڈرے۔ ناظرین کرام، پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ افغان طالبان پچھلے 20 سال سے باوجود اس کے کہ افغان طالبان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی جو امریکہ کے پاس تھی، باوجود اس کے کہ افغان طالبان کے پاس وہ ہتھیار، وہ میزائل، وہ جنگی جہاز، وہ ہیلی کاپٹرز، وہ ٹینک اور اسی طرح سے وہ بندوقیں اور وہ جو خفیہ ایڈوانس معلومات ہوتی ہیں وہ نہیں تھیں، لیکن ان سب کے باوجود افغان طالبان جیت گئے، افغان طالبان فاتح ہوئے، افغان طالبان نے امریکہ، نیٹو کی لاکھوں کی فوج کو ناکوں چنے چبوائے اور انہیں افغانستان سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ ناظرین کرام، اس بات کو آج پوری دنیا جانتی ہے، مانتی ہے، سمجھتی ہے، یہاں تک کہ ویسٹ کے اندر، مغرب کے اندر، امریکہ کے اندر بھی لوگ طالبان کو فاتح قرار دے رہے ہیں۔ امریکہ کے اگر آپ میڈیا نیٹ ورک پر جائیں، جو ان کے میڈیا ہیں یا ان کا ذرائع ابلاغ ہیں، ان کو جا کے اگر آپ دیکھیں تو اخبارات کے اندر طالبان کو ونر قرار دیا جا رہا ہے، طالبان کی وکٹری کا اعلان کیا جا رہا ہے، طالبان کو فاتح قرار دے کر ان کے حق میں مضامین لکھے جا رہے ہیں۔ یہی کچھ یورپ کے اندر اور مغرب کے اندر ہو رہا ہے۔ اس سے ناظرین کرام، پوری دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق بناتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ضرور انہیں فاتح قرار دیتا ہے۔ ان 20 سالوں کے اندر ناظرین کرام، افغان طالبان نے بہت قربانیاں دی ہیں، لگ بھگ افغان طالبان کے 1 لاکھ سے زائد جو مجاہدین ہیں وہ شہید ہوئے ہوں گے، اور اس جنگ کے اندر 5 لاکھ سے زائد افغان جو عوام ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور لاکھوں اس جنگ کے اندر زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں امریکہ کا بھی کوئی معمولی نقصان نہیں ہوا، امریکہ کو بھی تقریباً $5 ٹریلین یعنی کہ $5 کھرب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے، اور اس جنگ کے اندر امریکہ اور نیٹو کے 30,000 سے زائد فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں۔ اصل اعداد و شمار یا حقائق امریکہ یا نیٹو نہیں بتاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا نقصان اس جنگ کے اندر امریکہ کو ہوا ہے، نیٹو کو ہوا ہے، تاریخ میں جو موجودہ اس دنیا کی تاریخ ہے اس میں کسی بھی جنگ کے اندر کسی بھی ملک کو شاید اتنا نقصان نہیں ہوا ہو۔ اتنا نقصان تو رشین سوویت یونین کا نہیں ہوا جتنا کہ امریکہ کو ہوا ہے۔ امریکہ کی تاریخ کی یہ سب سے طویل جنگ تھی، سب سے مہنگی جنگ تھی، اور اسی جنگ کے بعد امریکہ تباہی کا شکار ہوا ہے۔ امریکہ کی دنیا کے اندر سے عظمت ختم ہو رہی ہے، بالادستی ختم ہو رہی ہے، غلبہ اور دبدبہ ختم ہو رہا ہے۔ چائنا اور جو دیگر ممالک تھے وہ امریکہ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس ساری جنگ کے اندر جو فاتح ہیں وہ اللہ کے دین پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس سے ناظرین کرام پاکستان کو بھی جیت ملی ہے، پاکستان کو بھی فتح ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، اس پورے جنگ کا جو پس منظر تھا، اس کی جو کہانی تھی، اگرچہ القاعدہ کا نام لے کر، اسامہ بن لادن کا نام لے کر امریکہ نے بہانہ بنایا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا، 9/11 کا، لیکن ہدف اور مقصد پاکستان کو کاؤنٹر کرنا تھا، پاکستان کو توڑنا تھا، پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو ضائع کرنا تھا، ایٹمی طاقت سے پاکستان کو محروم کرنا تھا، پاکستان کے اندر خانہ جنگی کروانی تھی، کیونکہ دنیا کو اگر خطرہ ہے اس وقت کسی بھی اسلامی ملک سے تو وہ پاکستان ہے۔ اسرائیل اپنا سب سے بڑا اور خطرناک دشمن پاکستان کو قرار دیتا ہے، اور اسی طرح سے ناظرین کرام امریکہ اور یورپ بھی پاکستان کی اسلامی حکومت سے، پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیاروں سے خوف زدہ ہے۔ دنیا کے اندر اسلامی ممالک کو لیڈ کرنے کے حوالے سے، اسلامی ممالک کی قیادت کرنے کے حوالے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی خاطر جان قربان کر دینے والے اور اسی طرح سے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف میدان جہاد میں نکلنے والے، یہاں تک کہ فلسطین کی آزادی، مسجد اقصی کی آزادی، شام، عراق، لیبیا، یمن اور اسی طرح سے
دیگر ملکوں میں جو امریکہ کی، یورپ کی جارحیت ہے، ان سب کے خلاف لڑنے والی ایک ہی قوم ہے، ایک ہی طاقت ہے، وہ پاکستان ہے جو ہر میدان میں آگے رہتی ہے۔ اس لیے پاکستان کو توڑنا، پاکستان کو کمزور کرنا امریکہ اور ان کے اتحادیوں کی خواہش تھی، لیکن یہ خواہش ادھوری رہی۔ جس طرح سے سوویت یونین آج سے تقریباً 40 سال پہلے پاکستان کے خلاف افغانستان کے اندر فوجیں اتار چکا تھا اور گوادر پر، پاکستان کے بلوچستان پر، کراچی پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، یہی کچھ خواب امریکہ، نیٹو کا بھی تھا، لیکن اللہ نے ان کو ناکام کیا اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ جنگ افغان طالبان جیت چکے ہیں، یہ جنگ پاکستان جیت چکے ہیں، پاکستان کے وہ گمنام ہیروز جیت چکے ہیں، افواج پاکستان کے وہ سپوت جیت چکے ہیں جنہوں نے اس جنگ کی خاطر اپنی جانیں قربان کی۔ 75,000 جانیں پاکستان نے اس جنگ کی وجہ سے قربان کی ہیں اور اربوں روپے کا، اربوں ڈالر کا پاکستان کا نقصان ہوا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور اس جنگ کے اندر پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کو بھی شکست ہوئی ہے۔ جیسے ہی ناظرین کرام امریکہ نے، نیٹو نے اپنی فوجیں نکالنے کا اعلان کیا ہے، بھارت کے اندر بھی مایوسی ہے، مودی حکومت بھی پریشان ہے اور اجیت دوول بھی پریشان ہے، اور اسی طرح سے مودی کی را ایجنسی کے اندر بھی سناٹا چھایا ہوا ہے۔ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اب انہیں بھی ہر حال میں افغانستان سے جانا ہوگا۔ افغانستان کے اندر جو را ایجنسی کے مراکز ہیں، دہشت گردی کے اڈے ہیں، وہ ختم کرنا ہوں گے۔ پاکستان پر اب افغانستان کی سرزمین سے حملے نہیں ہو سکیں گے، پاکستان کے خلاف اب سازشیں یا کارروائیاں نہیں ہو سکیں گی، کلبھوشن یادو جیسے دہشت گردوں کو استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ پاکستان افغانستان کو فتح کر چکا ہے، افغانستان کے اندر اب پاکستان کے جھنڈے لہرائے جائیں گے، پاکستان افغان عوام کے ساتھ تعاون کرے گا، افغان عوام کی ترقی کے لیے کام کرے گا اور یہاں سے بھارت کی سازشیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائیں گی۔ یہ بڑی کامیابی ہے اور اس کامیابی پر یقیناً اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہونا چاہیے مسلمانوں کو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے عزم کرنا چاہیے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جب بھی وقت آئے گا اپنی جانیں قربان کرنے کا، تو ہر وقت صف اول میں کھڑے ہوں گے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہر وقت مسلمان اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ فارغ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ سنیے میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔